تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اسلام کی دینی، ملی، سماجی اور معاشرتی تاریخ میں اولیاء اعظام و صوفیاء کرام نے اپنی تعلیمات سے معاشرے کا رخ روحانیت، اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی کی طرف موڑنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ان کا یہ کردار اور بھی قابل ذکر اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ بلا شبہ قطب الاقطاب، پیشوائے اہل تصوف، سردار اولیاء حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی جلیل القدر بزرگ ہیں جن کی تعلیمات نے ہزارہا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج تک جاری ہے۔ عوام و خواص میں آپ داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ بڑی ولیہ تھیں۔ ماموں جان بھی ولی اللہ تھے، بلکہ تاج اولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ اور ماموں کا مزار آج بھی افغانستان میں مرجع خلائق ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں 440 ہجری یا 104 ہجری میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل حتلی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی طرف بہت رغبت و محبت پائی، علم دین کے حصول کے لیے کوشاں رہے اور بڑے بڑے بزرگوں سے مل کر علم حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام کے شہر حلب میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے سو گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں، یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت کرتے کرتے لاہور کا رخ کیا اور 154 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جادوگروں نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بڑے بڑے نذرانے اور بھینٹ وصول کی جاتی تھی۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرتا اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ اللہ کی کرم سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدم لاہور کی دھرتی پر لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ ڈر گئی، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انکار کیا، اگر میں دودھ آپ کو بیچ دوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی اور دودھ بیچ کر اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دوہا تو اتنا نکلا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ اس مسلمان میں بڑی کرامات ہیں تو وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو نیکی کی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ جادوگر رائے کو پتہ چلا، جو کہ گورنر کا نائب تھا، ہنستا اور تانا کشی کرتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہ مانا۔ آپ ٹالتے رہے۔ وہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے ہیں اور آپ میں مقابلہ کی طاقت نہیں ہے، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پاپوش یعنی جوتے کو حکم دیا کہ اس کو مزہ چکھا، تو جوتے نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگا اور اس کو مارتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی اس کو حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ آپ سے معافی مانگی، آیا تھا لڑنے کے لیے، ہار کر غلامی قبول کر لی، مسلمان ہو گیا اور ظاہری باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ جادوگروں کا جادو ماند پڑ گیا۔ پنجاب سے ہندو آتے جاتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں مسلمان بناتے جاتے۔
الحمدللہ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ یہ رائے راجو جو بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا، کہا جاتا ہے کہ ان کا مزار بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں موجود ہے، اور اب تک ان کی اولاد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کی محراب کو جانب جنوب رکھا۔ علماء نے اعتراض کیا کہ قبلہ سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ علماء نے دیکھا، نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار، سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بہت خدمت کی۔ بڑے بڑے کفار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا معنی ہے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے والی۔ ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کتابیں لکھیں۔ ولی کی صحبت مغفرت کا سبب ہے۔ ولی کے قدموں میں رہنا سعادت کا باعث ہے، بلکہ ان کے قدموں میں دفن ہو جانا بہت بڑی برکت کے حصول کا سبب ہے۔ شرح صدور میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ قبر نرم ہو کر کھل گئی، عزیز و اقارب جمع ہو گئے، دیکھا کہ لاش نظر آ رہی ہے، ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے، دو شاخیں ناک میں داخل ہیں۔ انہوں نے قبر کھول کر لاش کو خشک زمین میں دور جا کر دفن کیا۔ اب جیسے ہی قبر میں اتارا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ شاخ سانپ بن گئی اور لاش کے منہ کو نوچنے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے۔ اتنے میں ایک ولی اللہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو وہیں دفن کر دو، کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے، اس کی برکت سے یہ سانپ وہاں شاخ بن گیا، پھول بن گیا اور اس کو فائدہ دے رہا تھا۔ جب لاش کو دوبارہ پہلی قبر میں رکھا تو فوراً وہ سانپ شاخ اور پھول بن گیا۔ ولی کے قدموں کی بہت برکت ہے۔ بہرحال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔